واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 379 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، صلیبی انٹیلیجنس افسر نے پوری رات حبیب القدوس کے نشے کے اثرات اترنے کا انتظار کیا۔ اگلے روز وہ حبیب القدوس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اس کی نظر صلیبی پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور صلیبی کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ صلیبی افسر نے کہا، آپ اتنے حیران اور پریشان نہ ہوں۔ یہ بدبخت آپ کو حشیش پلاتے رہے اور آپ کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتے رہے ہیں۔ آپ حشیش اور فدائیوں کے اس طریقے سے یقیناً واقف ہوں گے۔ آپ کی توہین کی گئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا، بڑی خوبصورت حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھے، میں آپ کا رتبہ اونچا کروں گا، کم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ دھوکے میں مجھے یہاں لے آئے تھے، حبیب القدوس نے کہا، پھر شاید مجھے کہیں اور لے گئے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر ہر طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے بولا، وہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کریں۔ صلیبی نے کہا، یہ سب حشیش کا اثر تھا، آپ پہلے روز سے یہی ہیں، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ حبیب القدوس نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے ذرا رعب سے کہا، تم کون ہو؟ میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں۔ صلیبی افسر نے کہا، مجھے آپ سے لینا کچھ بھی نہیں مگر کچھ دینا ہے۔ اگر میں لینے دینے سے انکار کر دوں تو آپ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ صلیبی افسر نے کہا، آپ قاہرہ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا تو آپ راستے میں مر جائیں گے، مجھے وہ موت زیادہ پسند ہوگی۔ حبیب القدوس نے کہا، میں اپنے دشمن کی قید میں نہیں مرنا چاہتا، نہ آپ قید میں ہیں نہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ صلیبی نے کہا، ان خبیثوں نے آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے آپ کو بدظن کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان باتوں کے لیے مجھے اغوا کر کے اتنی دور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں یہ باتیں قاہرہ میں آپ کے ساتھ کرتا تو ہم دونوں قید خانے کے تہ خانے میں ہوتے۔ صلیبی نے کہا، وہاں قدم قدم پر علی بن سفیان اور کوتواس غیاث بلبیس نے جاسوس کھڑے کر رکھے ہیں۔ ناظرین، حبیب القدوس کا ذہن صاف ہو چکا تھا، اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا کہ وہ صلیبی تخریب کاروں کے چنگل میں آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا، تم صلیب کے آدمی ہو یا سوڈانیوں کے؟ میں مصر کا آدمی ہوں، اس نے جواب دیا، اور آپ بھی مصری ہیں؟ آپ بغدادی، شامی یا عربی نہیں، مصر مصریوں کا ہے۔ یہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی جاگیر نہیں، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اس کا انتظام اور کاروبار مصری مسلمان چلائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم پر حکومت کرنے والے بغداد اور دمشق سے آئے ہیں اور انہوں نے مصر کو شام کے ساتھ ملا کر ایک سلطنت بنا لیا ہے؟ تم مجھے مصر کو صلاح الدین ایوبی سے آزاد کرانے پر اکسا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو پیغمبر نہیں تو پیر و مرشد ضرور سمجھتے ہیں۔ صلیبی افسر نے کہا، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، ایوبی میں بہت سی خوبیاں ہیں، میں بھی اسے اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔ اس کے بعد مصر اس کے جس بھائی یا بیٹے کے ہاتھ آئے گا اس میں صلاح الدین ایوبی کی خوبیاں نہیں ہوں گی، مصر ایک فرعون کے قبضے میں آ جائے گا۔ مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ صلیبی نے جواب دیا، اگر آپ کے دل میں شک ہے تو مجھ سے پوچھیں، پہلے اپنا شک رفع کریں۔ آپ سوچ لیں، آپ ابھی جاگے ہیں، ان بدبختوں کی دی ہوئی حشیش کا بھی آپ پر اثر ہے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں، اتنے دنوں آپ کو کسی نے نہانے نہیں دیا، میں آپ کو ایک چشمے پر لے چلوں گا۔ ناظرین، وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا، میرے ساتھ چلیں، ناشتے سے پہلے نہا لیں۔ ناظرین، کھنڈر سے اسے کسی ایسے راستے سے نکال
डाला गया जो पहाड़ियों में चला गया था। कुछ आगे एक चश्मा था जिसका शफाफ पानी छोटे से कुदरती तालाब में जमा हो रहा था। वो पहाड़ियों से घूमकर चश्मे की तरफ गए तो वहाँ दो लड़कियां नहा रही थीं और एक दूसरी पर हाथों से पानी फेंक रही थी। नाज़रीन, हबीबुल कुद्दूस रुक गया और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लड़कियां चीखती भाग उठी। नाज़रीन, इस वीराने में ऐसी हसीन लड़कियां जिन और चुड़ैलें लगती थीं। हबीबुल कुद्दूस ने इधर उधर देखा, हर तरफ पहाड़ियां थीं। उसने पीछे देखा, खंडर एक पहाड़ी के पीछे आ गया था। उसके साथ जो आदमी आया था वो उसके आगे आगे जा रहा था। नाज़रीन, हबीबुल कुद्दूस ने लपक कर एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया और बाजू का शिकंजा तंग करके उसने दूसरे हाथ से उसकी पेट में पूरी ताकत से 3-4 घूंसे मारे। ये आदमी दम घुटने से मर गया। नाज़रीन, हबीबुल कुद्दूस ने उसे घसीट कर एक घनी झाड़ी के पीछे फेंक दिया और खुद भाग उठा। उसने एक पहाड़ी में से रास्ता देख लिया था। वहां पहुंचा तो एक आदमी बर्छी ताने खड़ा था। उसने इतना ही कहा, वापिस। वो निहत्था था, सर झुकाकर पीछे को मुड़ा। चंद कदम ही चला होगा कि सलीबी उसके सामने आन खड़ा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। मैं आपको दानिशमंद समझता हूँ, सलीबी ने कहा। आप इस इलाके से निकल नहीं सकते। अहमक ना बने, नहा लें, मेरे साथ आए। आपने हमारा एक सिपाही मार दिया है। नाज़रीन, वो झील से नहाकर निकला और कपड़े पहने। सलीबी उसे अपने साथ ले आया। रास्ते में उसने सलीबी से पूछा, ये लड़कियां तुम्हारे साथ हैं? इस वीराने में ऐसी रौनक साथ रखना जरूरी है। सलीबी ने कहा, क्या आपकी 3 बीवियां नहीं? अगर आपको उनके साथ दिलचस्पी नहीं तो ना सही। अगर आप तन्हाई या घबराहट महसूस करें तो इन लड़कियों में से किसी को भी अपने साथ रख सकते हैं। नाज़रीन, इतने में एक लड़की नाश्ता लेकर आई। हबीबुल कुद्दूस उसे देखता रहा। लड़की उसके पास बैठ गई और सलीबी बाहर निकल गया। लड़की ने बातों और अदाओं से उस पर तनिस्म तारी कर दिया। बहुत देर बाद जब सलीबी वापस आया और लड़की चली गई तो हबीबुल कुद्दूस को अफसोस सा हुआ। आप आज़ाद मिस्र के सालारे आला होंगे। सलीबी ने उसे कहा, आपके दस्तों में जो 3000 प्यादे और 2000 सुवार हैं वो आपके मुरीद हैं। आप उनकी मदद से मिस्र की हुकूमत पर कब्जा कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमला करेगा तो क्या मैं इन्हीं दस्तों से मिस्र को उससे बचा लूंगा? सूडानी मुसलमान जो कभी मिस्र की फौज में हुआ करते थे हमारे साथ होंगे। सलीबी अफसर ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जो मिस्री हैं उन तक हम खबर पहुंचाएंगे कि ये खाना जंगी नहीं बल्कि मिस्री मिस्र को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने दस्तों से बगावत कराएं। आपको जंगी ताकत देना हमारा काम है। नाज़रीन, उस आदमी ने लंबी तफसील से अपना मंसूबा बताया। हबीबुल कुद्दूस अब इनकार नहीं कर रहा था बल्कि यूं सवाल कर रहा था जैसे वो कायल हो गया हो, मैं वापिस काहिरा नहीं जाऊंगा तो बगावत कैसे कराऊंगा? हबीबुल कुद्दूस ने पूछा, आप वापिस नहीं जाएंगे? सलीबी ने कहा, आप यहीं से अपने काबिल एतमाद साथियों को पैगाम देंगे, उसका इंतज़ाम हम करेंगे। आपने हमारे एक कीमती आदमी को मार डाला है, हम आपको कत्ल कर सकते हैं। हमारे बाजू इतने लंबे हैं कि आपके ख़ानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर सकते हैं। अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम ऐसा करके दिखा भी देंगे। फिर मुझे यहाँ लंबे अरसे के लिए रहना पड़ेगा। हबीबुल कुद्दूस ने कहा, कुछ अरसा तो लगेगा। सलीबी ने जवाब दिया, मेरी एक ज़रूरत पूरी कर दो। हबीबुल कुद्दूस ने कहा, तुमने मुझे 2 लड़कियां पेश की हैं, मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतनी हसीन लड़की में उलझकर अपना असल मकसद भूल जाऊं। उसकी बजाय ये इंतज़ाम कर दो कि मेरी सबसे छोटी बीवी को जिसका नाम ज़हरा है यहाँ ले आओ। उसे मैं पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकूँगा। इसे अगवा करना पड़ेगा। सलीबी ने कहा, अगर इसे हम ये कहेंगे कि आप उसे बुला रहे हैं तो वो हम पर एतबार नहीं करेगी, वो हमें पकड़वा भी सकती है। हम आपको उसका जो निर्मुल बदल दे रहे हैं उसे आप कबूल कर लें और पैगाम रसानी के लिए अपने किसी आदमी का अता पता दें, फिर मुझ पर एतमाद करो। हबीब
حبیب القدوس نے کہا مجھے قاہرہ پہنچا دو، میں 1 ماہ کے اندر بغاوت کر دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صلیبی نے کہا محترم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مصر کے مفاد میں ہے اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں یا میری تنظیم کا کوئی بھی فرد مصر کا حکمران بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھ گیا ہوں، حبیب القدوس نے کہا، اور میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی زہرا تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرے پاس آ جائے۔ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے کے بعد دیکھوں گا کہ اس منصوبے کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ وہ ایک بھکارن تھی جس نے زہرا کو راستے میں روک لیا تھا۔ وہ 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ زہرا حبیب القدوس کے گھر سے ہر روز بعد دوپہر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ بھکارن نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا نائب سالار حبیب القدوس نے آپ کو بلایا ہے، یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ ناظرین، زہرا نے کاغذ ہاتھ میں لے کر تحریر پڑھی، یہ اس کے خاوند کے ہاتھ کی تھی۔ بھکارن نے کہا وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود گئے ہیں، اتنے بڑے آدمی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، وہ صرف آپ کو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرا کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی یا کوتوال کو اطلاع دی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حبیب القدوس کے پاس آپ کا جانا ضروری ہے، میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ زہرا نے پوچھا۔ میں بھکارن نہیں، عورت نے جواب دیا، یہ میرا بہروپ ہے، میں بھی آپ کی طرح شہزادی ہوں، ہمارا مقصد نیک اور مقدس ہے، آپ دل میں کوئی وہم نہ رکھیں۔ ناظرین، اس عورت نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے زہرا متاثر ہو گئی۔ اس نے اس عورت کے کہنے کے مطابق رات کو ایک جگہ چوری چھپے پہنچنے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے اس ڈر سے کسی سے ذکر نہ کیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کے خاوند کی زندگی اور موت اور مصر کی آزادی اور غلامی کا سوال تھا۔ ناظرین، اسے رات مقرر کی ہوئی جگہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 2 آدمی جنہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکی اسی بھکارن کے ساتھ آئے۔ بھکارن کو اس نے آواز سے پہچانا، مگر وہ اب بھکارن کے بہروپ میں نہیں تھی، وہ کوئی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس نے زہرا سے کہا اللہ کے بھروسے پر ان کے ساتھ چلی جاؤ، دل میں کوئی ڈر نہ رکھنا۔ اسے ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا، وہ دونوں بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور زہرا ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئی جس کی منزل کا اسے علم نہ تھا۔ ناظرین، عورت وہیں کھڑی رہی۔ شہر سے دور جا کر سواروں نے زہرا سے کہا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنا ضروری ہے۔ ناظرین، زہرا ان میں اکیلی تھی، مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ 2 روز بعد پتہ چلا کہ نائب سالار حبیب القدوس کی چھوٹی بیوی بھی لاپتہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، سراغ رسانوں نے ابتدائی تفتیش کی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ حبیب القدوس کے متعلق ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صلیبیوں یا سوڈانیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس چلی گئی ہے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرح گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت تک وہ حبیب القدوس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 380 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔